بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 باندیاں تھیں۔ ان میں سے چوتھی باندی صاحبہ ایسی تھیں کہ جن کے بارے میں عام طور پر مورخین نے لکھا ہے کہ ان کا نام معلوم نہیں۔ یہ بھی کسی جہاد میں گرفتار ہو کر بارگاہ اقدس میں آئی تھیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بادی بن کر آپ کی صحبت سے سرفراز ہوتی رہیں۔ حضرت ماریہ قطبیہ رضی اللہ تعالی عنہا ازواج مطہرات کے علاوہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 باندیوں میں سے تھیں، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تصرف تھیں۔ ان کو مصر و سکندریہ کے بادشاہ مقوقس قبطی نے بارگاہ اقدس میں چند ہدایہ اور تحائف کے ساتھ بطور ہدیہ کے نظر کیا تھا۔ ان کی ماں رومی تھیں اور باپ مصری، اس لیے یہ بہت ہی حسین و خوبصورت تھیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولد ہیں، کیونکہ آپ کے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ انہی کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے تھے۔ کنیز ہونے کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پردہ میں رکھتے تھے اور ان کے لیے مدینہ طیبہ کے قریب مقام عالیہ میں آپ نے ایک الگ گھر بنوا دیا تھا جس میں یہ رہا کرتی تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے۔ واقعی کا بیان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت امیر المومنین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی بھر ان کے نان و نفقہ کا انتظام کرتے رہے، اور ان کے بعد حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ خدمات انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ 15 یا 16 ہجری میں ان کی وفات ہو گئی، اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے خاص طور پر لوگوں کو جمع فرمایا اور خود ہی ان کی نماز جنازہ پڑھا کر ان کو جنت البقیع میں مدفون کیا۔ ایک سال حج کے موقع پر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے چند افراد مکہ مکرمہ آئے۔ وہ لوگ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی، جو کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کر آئے ہوئے تھے اور کئی سال سے لاپتہ تھے۔ انہوں نے انہیں پہچان لیا اور زید رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پہچان لیا۔ آپس میں ایک دوسرے کے حالات معلوم کیے۔ جب وہ حج سے فارغ ہوئے اور اپنے وطن واپس لوٹے تو انہوں نے باپ حارثہ کو اطلاع دی کہ تیرا بیٹا زندہ سلامت ہے اور وہ اس وقت مکہ میں ہے، ہم نے باچشم خود اسے دیکھا ہے۔ اس نے ان سے باتیں کی اور اس کے حالات معلوم کیے ہیں۔ خوشی کی یہ خبر سن کر حارثہ نے فوراً اپنی سواری تیار کی، کچھ نقدی بھی اپنے ساتھ لے لی تاکہ بطور فدیہ ادا کر سکے، اور اپنے بھائی کعب کو ہم سفر بنایا۔ دونوں تیز رفتاری کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچتے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، آپ بیت اللہ کے ہمسایہ میں ہیں، مانگنے والوں کی جھولیاں بھر دیتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ہم نور چشم کو حاصل کرنے کی غرض سے بہت سا مال بھی لائے ہیں، خدارا ہم پر کرم کیجئے، آپ اس کی جو قیمت لینا چاہیں ہم بخوشی دینے کو تیار ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سن کر ارشاد فرمایا، کون ہے تمہارا جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو؟ عرض کی، آپ کا غلام زید بن حارثہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ایسی تجویز دوں جو فدیہ سے کہیں بہتر ہو؟ دونوں نے تعجب سے پوچھا، وہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اسے تمہارے سامنے لاتا ہوں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا پسند کرے تو اسے اختیار ہے، بڑی خوشی سے لے جائیں، میں اس کے بدلے کچھ بھی نہیں لوں گا، لیکن اگر اس نے میرے پاس رہنے کو ترجیح دی تو پھر میں اسے تمہارے ساتھ جانے پر مجبور نہیں کروں گا۔ یہ تجویز سن کر دونوں خوشی سے بولے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کا حق ادا کر دیا، ہمیں آپ کی تجویز منظور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا اور دریافت کیا، یہ دونوں کون ہیں؟ عرض کی، یہ میرا باپ حارثہ بن شرجیل ہے اور یہ میرا چچا کعب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف سے تمہیں اختیار ہے، ان کے ساتھ چلے جاؤ یا میرے پاس رہو۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمان سنتے ہی بغیر کسی تردد کے عرض کی، حضور میں تو آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ باپ نے بیٹے کے یہ کلمات سنے تو کہا، زید، بڑے افسوس کی بات ہے، کیا تو اپنے ماں باپ پر غلامی کو ترجیح دیتا ہے؟ زید نے کہا، ابا جان، میں نے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جن اوصاف حمیدہ کا مشاہدہ کیا ہے اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشفقانہ انداز میں میرے ساتھ پیش آتے ہیں، میں ان سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں، لہٰذا میں انہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ ایک مرتبہ ایک گھر میں چوری ہوئی اور چور اسی محلے کے تھے۔ چوروں نے گھر والے کو پکڑا اور زبردستی حلف لیا کہ اگر تو کسی کو ہمارا پتہ بتلائے تو تیری بیوی پر طلاق۔ اس بیچارے نے مجبوراً طلاق کا حلف لیا اور چور اس کا سارا سامان لے کر چلے گئے۔ اب وہ بہت پریشان ہوا کہ اگر میں چوروں کا پتہ بتلاتا ہوں تو مال تو مل جائے گا مگر بیوی ہاتھ سے نکل جائے گی،
اور اگر یہ نہیں بتاتا ہوں تو بیوی تو رہے گی مگر سارا گھر خالی ہو جاتا ہے۔ تو مال اور بیوی میں تقابل پڑ گیا، یا تو مال رکھے یا بیوی رکھے، اور کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ عہد کر چکا تھا۔ پھر امام صاحب کی مجلس میں حاضر ہوا اور بہت غمگین، اداس اور پریشان تھا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج تم بہت اداس ہو، کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضرت میں کہہ بھی نہیں سکتا۔ فرمایا کہ کچھ تو کہو۔ اس نے کہا حضرت اگر ہم نے کہا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کچھ تو کہو۔ اس نے کہا کہ حضرت چوری ہو گئی ہے، میں نے عہد کر لیا ہے کہ اگر میں نے ان چوروں کا پتہ کسی کو بتایا تو بیوی پر طلاق۔ مجھے معلوم ہے کہ چور کون ہیں، وہ تو محلے کے ہیں، لیکن اگر پتہ بتلاتا ہوں تو بیوی پر طلاق پڑ جائے گی۔ امام صاحب نے فرمایا کہ مطمئن رہ، بیوی بھی ہاتھ سے نہیں جائے گی اور مال بھی مل جائے گا اور تو ہی پتہ بتلائے گا۔ کوفہ میں پھر شور ہو گیا کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو ایک عہد ہے، جب وہ پورا نہ کرے گا تو بیوی پر طلاق ہو جائے گی۔ پھر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے کہہ دیا کہ نہ بیوی جائے گی نہ مال جائے گا۔ علماء اور فقہا پریشان ہو گئے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کل ظہر کی نماز میں تمہارے محلے کی مسجد میں آ کر پڑھوں گا۔ چنانچہ امام صاحب تشریف لے گئے، وہاں نماز پڑھی اور اس کے بعد اعلان کر دیا کہ مسجد کے دروازے بند کر دیے جائیں، کوئی باہر نہ جائے۔ اس میں چور بھی تھے، اس مسجد کا ایک دروازہ کھول دیا، ایک طرف خود بیٹھ گئے اور ایک طرف اس کو بٹھا دیا اور فرمایا کہ ایک ایک آدمی نکلے گا، جو چور نہ ہو اس کے متعلق کہتے جانا یہ چور نہیں ہے، اور جب چور نکلنے لگے تو چپ ہو کر بیٹھ جانا۔ چنانچہ جو چور نہیں ہوتے تھے ان کے متعلق کہا جاتا تھا کہ یہ بھی چور نہیں ہے، یہ بھی چور نہیں ہے، اور جب چور نکلنے آتا تو خاموش ہو کر بیٹھ جاتا۔ اس طرح اس نے گویا بتایا بھی نہیں، مگر بلا بتلائے سارے چور متعین ہو گئے کہ یہ سب چور ہیں۔ چنانچہ چور بھی پکڑے گئے، مال بھی مل گیا اور بیوی بھی ہاتھ سے نہیں گئی۔ یہ تھی ایک تدبیر کی بات۔